السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گی جس کو سننے کے بعد آپ اپنی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سب بھی اپنی لائف کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک سلطنت کا بادشاہ تھا جسے گھوڑوں کے ساتھ بے حد محبت تھی اور اس کے پاس اپنے ذاتی 4 جنگلی گھوڑے بھی تھے جن سے وہ بے پناہ لگاؤ یعنی کہ محبت کرتا تھا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ ان گھوڑوں پر گھڑ سواری کرے، مگر گھڑ سواری کرنے کے لیے تو پہلے گھوڑوں کو ٹرین کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ نے بھی گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے بہت سے ٹرینرز کو بلایا، مگر بدقسمتی سے کوئی بھی ان گھوڑوں کو ٹرین نہیں کر سکا، کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا کہ ٹریننگ کے درمیان گھوڑوں پر بالکل بھی سختی نہیں کی جائے۔ ایک دن بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو بھی میرے گھوڑوں کو اچھی طرح سے ٹرین کرے گا میں اسے 10 لاکھ سونے کے سکے انعام میں دوں گا۔ انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگ گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے آئے، مگر بدقسمتی کے ساتھ گھوڑوں کے اوپر سے گر کر اپنی ہڈیاں توڑوا لیتے، مگر گھوڑے ٹرین نہیں ہوتے۔ پھر ایک دن ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ میں آپ کے تمام گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں، مگر میری 2 شرطیں ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا، جہاں میں نے ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا تو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیا پتا اس مرتبہ قسمت ہمارا ساتھ دے۔ اور پھر بادشاہ نے نوجوان سے اس کی شرطیں پوچھی۔ نوجوان نے جواب دیا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے 1 سال کا وقت چاہیے، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے ایک وسیع یعنی کافی بڑی جگہ چاہیے جس کے چاروں اطراف اونچی اونچی دیواریں ہوں، تاکہ میں وہاں آرام سے بغیر کسی مشکل کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکوں۔ میں بھی ان گھوڑوں کے ساتھ اسی جگہ پر رہوں گا، ان کے کھانے پینے اور دیکھ بھال کی ساری ذمہ داری میری ہوگی۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نوجوان ٹرینر سے کہا، تم کل آ جانا اور تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائیں گی۔ وعدے کے مطابق وہ نوجوان ٹرینر اگلے دن بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور ان 4 گھوڑوں کو لے کر اس جگہ پر چلا گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ٹرینر نے ان 4 گھوڑوں کو آزاد چھوڑ دیا اور تمام گھوڑے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد ٹرینر نے خود بھی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر دوڑنے کے بعد ٹرینر نے گھوڑوں کو چارہ کھلایا، پانی پلایا اور خود بھی کھانا کھایا اور گھوڑوں کے پاس اس جگہ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ٹرینر نے دوبارہ سے دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ ٹرینر کو دیکھ کر گھوڑے بھی دوڑنے لگے۔ پھر کچھ دیر بھاگنے کے بعد ٹرینر نے گھوڑوں کو دوبارہ سے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ان کے ساتھ زمین پر چٹائی بچھا کر سو گیا۔ یہ سب کچھ اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ ٹرینر گھوڑوں کا خیال رکھتا، انہیں پیار کرتا، نہلاتا، کھانا کھلاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کو یوں محسوس ہونے لگا کہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ جب سے وہ ٹرینر ان گھوڑوں کو اس جگہ لایا تھا گھوڑے خود کو آزاد محسوس کرنے لگے اور اب گھوڑے بھی ٹرینر سے پیار کرنے لگے۔ اسی طرح 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا، کیوں نہ اس جگہ پر جا کر دیکھا جائے کہ ٹرینر کس طرح اس کے گھوڑوں کی
ٹریننگ کر رہا ہے۔ جب بادشاہ اس جگہ پر پہنچا تو دیکھتا ہے ٹرینر دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہے اور تمام گھوڑے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی ٹریننگ بے حد پسند آئی اور بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور واپس چلا گیا۔ 1 سال مکمل ہونے کے بعد بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ گھوڑے مکمل طور پر ٹرین ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بے حد خوش ہوا اور گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے اس جگہ پر پہنچ گیا۔ پھر ٹرینر نے باری باری تمام گھوڑوں کو لگام ڈال کر ان پر سواری کر کے دکھائی اور سبھی گھوڑے آرام کے ساتھ کنارے کنارے بھاگنے لگے۔ کسی بھی گھوڑے نے ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بادشاہ بے حد خوش ہوا اور ٹرینر سے پوچھنے لگا کہ تم نے ان سب کی ٹریننگ کس طرح کی؟ ٹرینر نے جواب دیا، سب سے پہلے میں نے ان کا اعتماد حاصل کیا اور پھر میں ان کے ساتھ دوڑنے لگا اور یہ سب بھی میرے ساتھ دوڑنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی پیٹھ پر کاٹھی رکھنا شروع کی۔ شروع میں یہ اسے گرا دیتے، پھر آہستہ آہستہ یہ کاٹھی رکھ کر دوڑنے لگے۔ پھر میں ان کی کمر پر بیٹھتا جب یہ کھڑے رہتے، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اتر جاتا۔ جب گھوڑے مجھے پیٹھ پر سوار کرنے لگے تو پھر میں ان پر سوار ہو کر انہیں دوڑانے لگا اور نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ یہ سب کچھ سن کر بے حد خوش ہوا اور اس نے 10 لاکھ سونے کے سکے اس نوجوان کو انعام کے طور پر پیش کیے اور اسی کے ساتھ اس نوجوان کو ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکری پر رکھ لیا۔ یہ تو کہانی تھی اور میں امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ بہت پسند آئی ہوگی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کہانی سے ہماری زندگی کا کیا تعلق ہے۔ اس کہانی میں جن 4 گھوڑوں کا ذکر آیا ہے، اس دنیا میں موجود ہر انسان کے اندر ایسے ہی 4 گھوڑے موجود ہوتے ہیں، جن میں سے بہت کم لوگ انہیں کنٹرول کر پاتے ہیں۔ وہ 4 گھوڑے کون سے ہیں؟ نمبر 1 سٹریس کا گھوڑا یعنی کہ پریشانی کا گھوڑا۔ نمبر 2 غصے کا گھوڑا۔ نمبر 3 انا تکبر گھمنڈ کا گھوڑا۔ نمبر 4 لالچ کا گھوڑا۔ اور ٹرینر یہاں پر ہمارا دماغ یعنی کہ ہماری عقل ہے۔ ہم نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام 4 گھوڑوں کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پریشانی کے گھوڑے کی۔ پریشان ہونے سے زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہی ہماری زندگی کے معاملات آسان ہوتے ہیں بلکہ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سکون اور تسلی رکھتے ہوئے اپنے مسئلے کو سمجھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے غصے کا گھوڑا۔ غصہ کرنے سے کسی اور کا کوئی نقصان ہو یا نہ، لیکن ہم اپنا ذاتی نقصان ضرور کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی غصہ کے آنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کبھی ایسی بات ہو جس میں ہماری انسلٹ کر دی جائے یا کسی ایسی بات کا الزام لگا دیا جائے جو ہم نے نہ کیا ہو، تو اس وقت ہر انسان کو غصہ آتا ہے۔ لیکن غصہ کب کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اور اسے کس طرح قابو کرنا چاہیے، یہ سب کچھ ہمارا ٹرینر یعنی کہ ہمارا دماغ ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمیں اپنے دماغ کی مدد لیتے ہوئے اپنے غصے کے گھوڑے کو سمجھانا ہے، کس طرح اور کب کتنا غصہ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ نمبر 3 تکبر کا گھوڑا، غرور کا گھوڑا، گھمنڈ کا گھوڑا۔ یہ کام میں کر سکتی ہوں، اسے کانفیڈنٹ کہتے ہیں۔ یہ کام صرف میں ہی کر سکتی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اسے تکبر کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے۔ اور یہی بات ہمیں اپنے دماغ یعنی ٹرینر کے ذریعے گھمنڈ تکبر کے گھوڑے کو سمجھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں آخری گھوڑا یعنی کہ لالچ کا گھوڑا۔ لالچ اگر علم کا ہو کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہی
یہی لالچ جہالت اور بے علمی کا ہو تو اس سے کچھ برا نہیں، اور اگر یہی لالچ درست طریقے سے اور نیک نیتی کے ساتھ رزق حلال کمانے کا ہو تو بہت زبردست ہے، اور اگر یہی لالچ جلدی سے امیر ہونے کے لیے اور حرام کاموں کے ذریعے جن کو اسلام میں منع کیا گیا ہے استعمال کرتے ہوئے کمانا لالچ ہے۔ اگر ہم اپنے ان تمام یعنی کہ ان 4 گھوڑوں کو کنٹرول کر لیں تو ہم اپنی زندگی کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار ہم غصے، انا اور لالچ اور تکبر میں آ کر اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ چلیے آئیے آج ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے دماغ کے ذریعے ان تمام گھوڑوں کو کنٹرول کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔